السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کے اس موضوع کے اندر آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ کیا زیورات کے اندر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، سونے اور چاندی کے زیورات کے اندر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے اندر زیورات ہے یا نہیں ہے۔ اس کے اندر بے شمار اختلافات ہیں، دونوں طرف سے علماء اکرام اپنے اپنے دلیلیں دیتے ہیں، لیکن جمہور صحابہ کرام اور جمہور علماء کا قول یہی ہے اور راجح مسئلہ یہی ہے کہ زیورات، سونے اور چاندی کے زیورات کے اندر، پہننے کے زیورات کے اندر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ اور اس کے تعلق سے بے شمار حدیثیں بھی آتی ہیں اور عمومی طور پر ایک آیت کریمہ بھی آتی ہے جس کے بارے میں درجہ بدرجہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے دلیل دیکھتے ہیں کہ اس زیورات کے اندر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کے اندر جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت عام ہے، اس کے اندر زیورات میں، جو زیورات کی شکل میں سونا چاندی ہے، یہ زیورات کی شکل میں نہیں ہے، بسکٹ کی شکل میں ہے یا پیسے کے شکل میں ہے، اس کے اندر کوئی ذکر نہیں۔ بس عام ہے سونا اور چاندی ہونا، بس سونا چاندی ہے تو وہ چاہے زیور ہو یا پیسہ ہو یا بسکٹ ہو یا اسی طرح سے دوسری چیزیں ہو، قلم ہو، برتن ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ دلیل نمبر 1 آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں دلیل نمبر 2۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1563 کے اندر ایک خاتون کے بارے میں ذکر ہے کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی اور بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ نے اس خاتون سے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ چنانچہ اس عورت نے اس کو اتارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور کہنے لگی یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1563۔ اور اس حدیث کے بارے میں اگرچہ کچھ علماء کرام اس کو ضعیف اور مطلب یہ کہ نہیں مانتے، اس کو کہتے ہیں ضعیف ہے، لیکن اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ علماء کی ایک بے شمار اور ایک لسٹ، پوری لسٹ جو ہے اس حدیث کو صحیح کہتی ہے، بے شمار لوگ علماء میں سے اس کو صحیح کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ثابت کہا ہے، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اسنادہ قوی کہا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اسنادہ صحیح، اسنادہ حسن کہا ہے، ابن حماد الدمشقی نے اس حدیث کو ثابت کہا ہے، ابن ملقن نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، ابن قطان نے اس حدیث کو اسنادہ صحیح کہا ہے، شعیب ارناؤت حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اسنادہ صحیح کہا ہے، حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ یہ بے شمار بڑے بڑے علماء کرام جو ہے اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں، لہذا یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد دلیل نمبر 3 آپ کے سامنے عرض کرنا ہے جو ابو داؤد ہی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1564 نمبر کی حدیث ہے، اور اس کے اندر ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سونے کے ہار پہنا کرتی تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کنز ہے؟ یعنی وہی حدیث، وہی آیت کریمہ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر جو ہے 34 کے اندر وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، تو میں پہنا کرتی ہوں، سونے کا ہار پہنا کرتی ہوں، تو کیا اس کے یہ کنز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کنز ہے، یہ جمع کرنا آئے گا اور اس کے اندر وعید ہے، اس کے اندر جو ہے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے، یعنی دردناک عذاب اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ان زیورات کا جو ہے تختہ اور ان کے جو ہے زیورات کو تپایا جائے گا، ان کے جو ہے پہلو، ان کے پیشانی، ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا، لیکن اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی، یہ کنز نہیں ہے، یہ کنز نہیں۔ یہ حدیث نمبر 1564 ہے۔ اس حدیث کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ بے شمار علماء کرام نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور یہ اپنی پچھلی روایت سے مل کر بھی یہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو اسنادہ صحیح کہا ہے،
محمد المناوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اسناد جید کہا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، شعیب ارناؤت حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن لغیرہ کہا ہے، ابن قطان رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے، اور اسی طرح سے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اسنادہ صحیح کہا ہے، اور اس کے بارے میں اور مزید فرماتے ہیں رجالہ رجال البخاری، یعنی بخاری کے رجال اس کے اندر ہے، اس کے رجال، اور اسی طرح سے علامہ عراقی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو جید کہا ہے، بے شمار علماء کرام نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، لہذا یہ حدیث بھی صحیح ہوتی ہے، اگر ضعیف کوئی کہتا بھی ہے تو اپنی پچھلی والی روایت سے مل کر بھی حدیث صحیح ہو جاتی ہے، جیسا کہ علامہ شعیب ارناؤت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حسن لغیرہ ہے۔ تو یہ حدیث یہ دلیل نمبر 3 آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ دلیل نمبر 4، اور یہ بھی ابو داؤد کی حدیث، حدیث نمبر 1565، یہ لگاتار جو ہے 63، 64 اور 65واں جا رہا ہے۔ اس کے اندر فرمایا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گئے، کون گیا؟ حضرت عبداللہ بن شداد بن ہاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے، تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں چاندی کے موٹے موٹی انگوٹھیاں ہیں، تو آپ نے پوچھا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے انہیں آپ کی خاطر زینت کے لیے پہنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو، زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، یا اسی طرح کوئی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے اگر زیورات کے اندر زکوٰۃ نہ دی جائے تو جہنم میں جائے گا، وہ تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد جو ہے اس کو پھر پیشانی، پہلو اور پیٹھ پر داغا جائے گا، فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری اس کے لیے ہے۔ یہ حدیث نمبر 1565۔ اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اسنادہ علی شرط صحیح کہا ہے، امام منذری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو اسنادہ صحیح او حسن کہا ہے، علامہ عینی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو علی شرط المسلم کہا ہے، یعنی صحیح مسلم کے شرط پر، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شرط پر۔ شعیب ارناؤت حنفی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو اسنادہ حسن کہا ہے، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اسنادہ صحیح کہا ہے، ابن قطان رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح علی شرطہما کہا ہے، اور اسی طرح سے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو علی شرط الشیخین صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ نے اس کی موافقت کی ہے۔ اتنے لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ 3 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی اور 4 دلیلیں آپ کے سامنے دی گئیں۔ 5 نمبر کی دلیل آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ بالکل یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 987۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يودي منها حقها، جو بھی سونے اور چاندی کا مالک ہوا اور اس کے اندر زکوٰۃ یعنی اس کا حق اس میں سے ادا نہیں کیا تو اس کے لیے فلاں فلاں عذاب اس کے اندر دیا گیا ہے، عذاب جو ہے کے بارے میں بتایا گیا ہے اس حدیث کے اندر۔ یہاں پہ اصل میں ما من صاحب ذهب ولا فضة، کیا سونا یا چاندی، سونے یا چاندی کا کوئی شخص مالک ہوا، بتائیے اگر زیور آپ کے پاس ہے تو کیا آپ اس کے مالک نہیں ہیں؟ سونے اور چاندی کے مالک نہیں ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں پہننے کے زیورات، تو ظاہر سی بات ہے جتنی بھی استعمال کی چیزیں اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر خاص کر دیا زیورات، جو پہننے کے سونے اور چاندی کے زیورات، اس کو خاص کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر زکوٰۃ ہے۔ نہیں تو ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ انسان زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے سارے مال کا زیور بنا دے اور اس کو کبھی کبھی عورتیں پہنتے رہیں، تو چاہے 1 کلو 2 کلو 10 کلو 20 کلو بھی سونا ہو جائے، چاندی ہو جائے، تو بھی اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ تو بتائیے غریبوں کا کتنا مطلب نقصان ہوگا، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا کتنا نقصان ہوگا اس کے اندر۔ یا وہ 8 مصارف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 60 کے اندر ذکر کیا، 8 مصرف جو ذکر کیا ہے، کتنا نقصان اس کے اندر ہوگا، بتائیے کتنا نقصان ہوگا۔ اس لیے 5 نمبر کی دلیل آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اسی طرح فرماتے ہیں جمہور صحابہ کرام فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ کنز نہیں ہے اور وہ اس وعید کے اندر نہیں آتا ہے، اور یہ تفسیر القرآن الکریم عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 34 کے حساب سے 34 کے ضمن اس کو ذکر کیا ہے کہ جمہور صحابہ کا یہی قول تھا، کیا کہ جس مال کے اندر زکوٰۃ دے دی جائے وہ کنز نہیں ہے، اور اگر زکوٰۃ نہ دی جائے، اگرچہ وہ زیورات ہو
تو وہ کنز ہے، اور کنز کے بارے میں فبشرہم بعذاب علیم کہا گیا ہے، فبشرہم بعذاب علیم کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کے سامنے ذکر کروں، جمہور علماء کرام بھی اسی کے قائل ہیں، اور تشریح ابو داؤد کے اندر اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 1563 کے اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ جمہور علماء بھی اسی کے قائل ہیں۔ اور اسی طرح میں آپ کے سامنے ذکر کروں، فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ کو فرضیت کے قائل ہیں۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری بھی یہی بات برحق بتاتے ہیں کہ زیورات کے اندر زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح سے امیر صنعانی رحمۃ اللہ علیہ زیورات میں زکوٰۃ کو واجب کہتے ہیں۔ احناف بھی اسی کے قائل ہیں، اور امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرماتے ہیں کہ اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اتنے علماء کرام کہتے ہیں، اور یہ آپ پڑھ سکتے ہیں فقہ الحدیث جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 682 683 کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے 8 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اب خلاصہ آئیے پیش کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ علامہ خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زیورات کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے ہی میں احتیاط ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں ہی احتیاط ہے۔ اور اسی طرح شیخ محمد امین الشنقیطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ نکالنا احوط ہے، بہتر یہی ہے کہ زکوٰۃ نکالا جائے، زکوٰۃ نکالا جائے۔ اور اس کو محمد صالح المنجد حفظہ اللہ نے اپنے جو ہے مضمون کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ زیورات کے اندر زکوٰۃ دینا چاہیے، یہی بہتر ہے، یہی راجح ہے، جمہور صحابہ کا یہی قول ہے، جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ زیورات کے اندر زکوٰۃ دیا جائے۔ کہ اگر آپ سونے اور چاندی کے مالک بسکٹ کے طور پر بنائے گئے، سونے اور چاندی کے مالک جو ہے پیسے کے یعنی وہ جو سکے میں بنائے گئے یا زیورات میں بنائے گئے یا کسی اور شکل میں سونے اور چاندی کے مالک بنائے گئے، تو حدیث 987 صحیح مسلم کے حساب سے زیورات کے اندر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور زکوٰۃ بہتر انداز سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔